بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لاہور پوچھتا ہے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان علی حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, چند روز سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ایک اسلامک اسکالر ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں, بلکہ بہت سی سوشل میڈیا ایپ پہ وہ ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں. اور اگر میں وہ ٹرینڈ کا ذکر کروں تو رونگ نمبر مرزا, مولوی برائے فروخت اور اس طرح کے کچھ بیہودہ کلمات جو ہیں ٹرینڈ کر رہے ہیں, اور اس میں انجینئر محمد علی مرزا کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان باتوں پہ جو انہوں نے کسی پوڈ کاسٹ میں کسی پولیٹیشین کے متعلق کی. اس وقت ہم جہلم میں موجود ہیں اور آپ میرے پیچھے عقب میں دیکھ سکتے ہیں قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جہلم. آج ہم جہلم میں موجود ہیں. آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کی اکیڈمی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اکیڈمی کے کیا معاملات ہیں, سیکیورٹی کے کیا معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ تقریباً 3 سے 4 بار انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ کامیاب تو نہیں ہو سکا. کن وجوہات کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہو سکا, کیا یہاں پہ سیکیورٹی کے پلانز ہوتے ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں, آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کو جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں ان کے پیش نظر جب یہاں پہ اتوار کو درس ہوتا ہے تو یہاں پہ جو یہاں کے مقامی پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے ایس ایچ او صاحب اور ان کا دستہ یہاں پہ سیکیورٹی پر مامور ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس اکیڈمی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اپنی بھی سیکیورٹی ہے. یہ ہم فرسٹ فلور پہ آ گئے ہیں, یہاں پہ ایک اور سیکیورٹی پوائنٹ ہے. جی جوتے یہاں پہ ٹھیک ہے. جوتوں کا کیا معاملات ہیں, وہ نمبر لگتا ہے, کوئی ٹکٹ وغیرہ ہے, پیسے ویسے بھی لیتے ہیں؟ نہیں, پیسے نہیں, کوئی پیسہ نہیں ہے, پیسہ کوئی نہیں ہے. چلیں, ایک جوتے میں رکھنا ہے اور ایک میں نے لے جانا. کوئی جوتا وغیرہ اٹھایا تو نہیں جاتا؟ نہیں. چل اچھا, یہاں پہ بھی ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ تو ہوتا ہے. جیبیں خالی کرواتے ہیں پہلے جیبیں خالی. اچھا, پہلے جیبیں خالی. اچھا, آپ لوگ, میں پہلے بھی آیا ہوں تو یہاں پہ ایک سیکیورٹی پوائنٹ یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور میرا خیال ہے یہاں پہ پولیس اہلکار بھی موجود ہوتا ہے نا؟ جی جی. تو کیسے لوگ مطلب کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہتھیار لے کے اندر پہنچ جاتے ہیں؟ سر اوپر تو بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں, یہاں پہ بھی پکڑ جاتے ہیں. 2 یا 3 لوگ تو اندر پکڑے گئے نا. کبھی ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پہ بھی کسی کو پکڑا ہو؟ جی 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 جی. نیچے وہ بک میں جو ہے نا پسٹل اس نے وہ تو رکھی ہوئی تھی, وہ نیچے سے پکڑا اور گیا. ابھی وہ جو چاقو لے کے گیا تھا وہ تو اوپر. جی جی, وہ آپ لوگوں سے کیسے مس ہو گیا؟ وہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ اس لیول کی چیز نہیں تھی نا, وہ ہم سے اوور لک ہو گئی تو اس لیے ظاہر ہے. لیکن اوپر بھی دوبارہ چیکنگ ہوتی ہے تفسیر کے ٹائم. ابھی آپ کریں کس طرح سے کرتے ہیں, آپ کریں. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا بلکہ پاکستان میں جتنے بھی مذہبی اسکالر ہیں ان کو سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, تو اس کے پیش نظر یہاں پہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو انشور کیا جا رہا ہے. اور یہ میں پچھلی بار آیا تھا تو تب بھی اسی نوعیت کی چیکنگ ہوئی تھی, تو میں نے آج سوچا کہ آج یہ معاملات دکھائے بھی جائیں تاکہ اگر کوئی یہاں پہ آتا بھی ہے تو اس کو پتہ رہے کہ یہاں پہ اس طرح کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں. کیونکہ پہلی بار جب ہم آئے تو ہماری ٹیم کو محسوس ہوا کہ یار یہ اتنی چیکنگ کیوں کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے خود ہمیں ٹائم دے کے یہاں بلایا. اب یہ ہم 2nd فلور پہ آ چکے ہیں جہاں پہ باقاعدہ طور پہ اکیڈمی ہے اور جہاں پہ ہر اتوار اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت بڑی گیدرنگ یہاں پہ موجود ہوتی ہے. یہاں پہ جگہ جگہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ لی ہے. اس کے باوجود اس اکیڈمی میں 2 بار قاتلانہ حملے کی کوشش ہے. ایک بار تو ایک گن جو بک میں رکھ کے لائی گئی تھی, اور ابھی کچھ روز پہلے ایک صاحب کوئی چاقو لے کے آئے تھے. اور اس اکیڈمی میں شفٹ ہونے سے پہلے جو پچھلی اکیڈمی تھی وہاں پر بھی ایک بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. جوتے باہر نیچے بھی رکھوا رہے ہیں لیکن یہاں پر بھی موجود ہیں. یہ اکیڈمی ہے. یہ ناظرین ہم باقاعدہ طور پہ جو 2nd فلور پہ جو ان کی اکیڈمی موجود ہے, جو درسگاہ موجود ہے, وہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کچھ علمی ادبی باتیں لکھی ہیں. فرقوں کی دکانیں بند اور نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باب تشیع کوئی نہیں. آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب بہت زیادہ یہ اپنے جو بیانات ہیں ان میں اس کا ذکر کرتے ہوتے ہیں. یہ فرنٹ ڈیسک ہے, یہاں پہ آئی ڈی کارڈ چیک ہو رہا ہے. سر یہ کس لیے چیک کیا جا رہا ہے؟ جی, یہ ہر آنے والے ساتھی کا آئی ڈی کارڈ تاکہ ہمیں پتہ ہو ریکارڈ کے مطابق کہ کون بندہ ہمارے پاس انٹر ہوا ہے. یہ ہر دفعہ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو ہر دفعہ یہ آئی ڈی کارڈ ہم اس کے پاس ریکارڈ بھی رکھتے ہیں, ریکارڈ بھی رکھنا ہے لیکن پرسنل رکھتے ہیں. یہ نہ تو آن لائن ہوگا, یہ ہمارے اپنے پرسنل. ایک سیشن میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ آلموسٹ یہ 500 کے لگ بھگ تقریباً. 500 الحمدللہ. اور یہ صرف اتوار کو ہوتا ہے؟ صرف سنڈے, باقی اس کے علاوہ یہ اکیڈمی بند ہوتی
ابھی جو یہ حباب بیٹھے ہیں کیونکہ سیشن تو ختم ہو جی گیا ہے ابھی یہ مینیجریل سٹاف ہے سارا, ابھی آنے جانے کو خیر وافیت کو جو بھی معاملات ہے انٹرٹینمنٹ کرنا اور یہی حوالے چائے سے چل رہی ابھی جی ابھی یہ کھانا پینا چائے وغیرہ چلے گی, پھر اس کے بعد ہمارا روٹین کا ورک ہوگا. میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو سیشن کے بعد کچھ تصویروں کا سیشن ہوتے ہیں جی. وہاں پہ بڑی ایک باقاعدہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. الحمدللہ چیکنگ کر لی. وہ ایکچولی وہ لاسٹ اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے جو سیکیورٹی بیریئرز ہیں کسی کو بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی کراس کرتا ہے اور وہ اس موو کے اوپر خدا نہ خواستہ کیونکہ آگے بالکل ڈائریکٹ انجینئر صاحب ہیں, وہ لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے, وہ چیک پوائنٹ ہوتا ہے. اور خاص کر کے اس جگہ پر ہم کوئی کسی قسم کا رسک نہیں لیتے. میں دیکھا وہاں پہ بڑے آپ لوگ سخت جی بالکل 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 لوگ غصہ کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کرتے بھی ہیں. ایک حادثہ جو پہلا ہوا تھا نا وہ جو لے کے آیا تھا چاقو نما, وہ اسی پوائنٹ پہ ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بندہ اندر لے کے آ گیا تھا. ہم نے اس چیک پوائنٹ کو بالکل انڈر کسٹڈی بیریئر رکھا ہے کہ وہ آخری پوائنٹ ہے. انشاءاللہ وہاں پہ وہ سختی کا مکتب یہ ہے کہ یار کم از کم وہاں اس پوائنٹ کے اوپر سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ یہاں پہ سوار کوئی ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دستہ ہوتا ہے 4-5 لوگوں کا. جی ایک ایس ایچ او اور وہ ہوتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کی کسٹڈی میں, 4 سب انسپیکٹر اور الحمدللہ تقریباً 30 سے 32 جو ہے نا وہ نفری ان کی انکلوڈیڈ ایلیٹ اور پلس لیڈیز پولیس. الحمدللہ جی جی. پرائیویٹ سیکورٹی پہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں انٹرنلی تقریباً ہم 30 سے 35 لوگ اپنے ہوتے یہ ہیں. جو پرائیویٹ سیکورٹی یہ بھی پیڈ ہے؟ یہ نہ والنٹیئرلی ہوتے ہیں. والنٹیئرلی جی الحمدللہ. ناظرین یہ وہ پہلا کمرہ ہے جہاں پہ آپ داخل ہو کے انٹر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہاں پہ واش رومز ہیں اور وضو خانہ ہے. اور یہ جی 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 یہ دیکھیں ناظرین, ہاں یہ دیکھیں ناظرین, یہ یہاں پہ جتنے بھی کیمراز لگائے ہوئے ہیں سیکورٹی کے انتظامات بڑے انشور کیے گئے ہیں. باہر ایکسٹرنل انٹرنل انکلوڈیڈ علی بھائی کا ہال, جس میں اس میں چونکہ میری ذمہ داری کے حوالے سے بینگا خادم میں اس سارے معاملے کو خود ہی دیکھتا ہوں. صحیح. ہم اس کو نام دیتے ہیں ہاک آئی کہ ہماری اس نگاہ سے کوئی بندہ مخفی نہیں. سیکورٹی بیریئر انکلوڈیڈ سیڑھیاں اب سے یہ 8 لگے ہوئے ہیں ان کنڈیشن ورکنگ. اور یہ اس ہال کے پیچھے بھی کوئی کمرہ ہے کیونکہ تصویریں پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں؟ جی وہ اسٹرانگ روم ہے, اس کو ہم نے مخفی رکھا ہوا ہے. اسٹرانگ روم اس میں کیا وہ جو اس کا وہ کنکریٹڈ ہے سارا, وہ وہاں پہ انجینئر صاحب کا اپنا جی کنکریٹ, مطلب کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی حادثے کے وہ سیف رہے گا انشاءاللہ. مطلب کہ وہ کائنڈ آف بلٹ پروف. الحمدللہ الحمدللہ. مطلب کہ جو جب درس کے بعد پیچھے شفٹ کیا جاتا ہے تو اٹس کائنڈ آف بلٹ پروف ہر طرف. جی جی بالکل الحمدللہ. ٹھیک ہے ناظرین, اس کے آگے درسگاہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پہ کتابیں موجود ہیں, انجینئر صاحب کے پوسٹر ریزے ہیں, مسجد نبوی کی بہت خوبصورت تصویر, حرم شریف کی بڑی خوبصورت تصویر, اے سی لگا, پنکھے لگے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں انجینئر صاحب کے جو یوٹیوب چینل, یہ میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ پہ جب یہ سلور بٹن آتا ہے اس کے بعد یہ بھی 1 لاکھ پہ کوئی سلور بٹن آیا ہے, یہ بھی سلور بٹن آیا ہے. گولڈن بٹن بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اگر ان کے پاس آیا وہ گولڈن بٹن لگا ہوا ہے. اور آئے انجینئر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. سیشن کے بعد یہاں پہ تصویریں ہوتی ہیں, تصویروں کے بعد بہت سے لوگ یہاں پہ سوال جواب بھی ہوتے ہیں, اور سوال جواب کے بعد انجینئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے انجینئر صاحب؟ ٹھیک ہیں ڈیڈ ہے جی. آپ ڈیڈ ہیں, آپ پھر وائرل ہوئے ہیں. جی جی کیوں نہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی, ہمیں ہی وائرل ہونا چاہیے. خان صاحب تو اندر ہیں, اب ہماری باری ہے. اچھا آپ کہیں الیکشن میں بھی تو نہیں آنے لگے؟ نو کریں کوشش. آج کل تو پتہ کیا ہے, ہمارے ملک کی جو پالیٹکس ہے نا وہ کے سارے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور میرے لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. میں جس طرح توحید میں اہل بیت کے دفاع میں اسٹرانچ ہوں نا, میں اس بات میں اسٹرانچ ہوں کہ سہارا نہیں لینا. اچھا آپ کو ہم نے دیکھا آپ بڑے بلنٹلی جواب دیتے ہیں اور بڑا بولڈلی جو بھی بات کرنی ہو, لیکن سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کے بعد کہیں آج آپ کا وہ روپ ہمیں نہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں وہ انجینئر علی مرزا نظر ہی نہ. نہیں وجہ نہیں اس کی. دیکھیں پہلے یاد رکھیں, کوئی پولیٹیکل جماعت ہماری کمپیٹیٹر نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارے کمپیٹیٹر ہیں علماء کا طبقہ جو امت کو بگاڑ رہا ہے, پلس وہ لوگ جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے میرے پہ قاتلانہ حملے کرواتے ہیں. میرے پہ قاتلانہ حملہ کبھی نون لیگ نہیں کروائے گی, پیپلز پارٹی نہیں کروائے گی, پی ٹی اے نہیں کروائے گی. یہ مجھ سے زیادہ علمی اختلاف کریں گے تصویر بگاڑ کے, تو اس کو تو میں انجوائے کرتا ہوں.
असल मसला वो लोग हैं जो इस तरीके से हमला करवाते हैं, तो इनका जवाब इल्मी इंशाल्लाह अभी जो सोशल मीडिया पे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरह से ट्रोल हो रहे हैं, तनकीद हो रही है, ट्रेंड्स चल रहे हैं, आज हमें वही इंजीनियर अली मिर्जा मिलेंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमने अरशद शरीफ पे भी सवाल करना है, इमरान रियाज आपके खान साथ पे भी जो करना है। कुछ होनी है ना इंटरव्यू में, आप लोगों ने चलाना भी नहीं है। नहीं हम सब चलाएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मैं इमरान रियाज से मेरी पौने घंटे की गुफ्तगू हुई है। अच्छा, ये ट्रेंड चलने से भी 2 दिन पहले की बात है। उन्होंने क्या कहा? हाँ, तो होला उन्होंने रखो। नहीं, उन्होंने कहा अली भाई इस पे आपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करवानी, आप का लेवल मेरी नज़र में इससे बुलंद है कि आप मेरे बारे में किसी बात की क्लैरिफिकेशन भी दें। तो ये मैं खामोश इसीलिए रहा हूँ, लेकिन ये 1 हफ्ता खामोश रहूंगा, अगली इतवार को देखें मैं फिर अभी फट्टे फिर उठाऊंगा। आप हमें दे रहे हैं फिर बाकायदा तौर पे हाँ इंटरव्यू? हाँ, क्यों नहीं देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। मैं सिर्फ इंटरव्यू को आगाज करने से पहले आपका वो रूम देखना चाह रहा हूँ, वो पीछे हाँ क्या, यार, क्योंकि मैं लास्ट टाइम उधर नहीं गया था। और ये जरा गोल्डन बटन माशाल्लाह मुबारक हो। खैर, ये तो पाकिस्तान बहुत के एक पुराना बड़े है भाई यूट्यूबर मेरे। हैं आप। जी, आप ये पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। नहीं, यूट्यूबर क्या हम आप बस- तब से कर रहे हैं जब से हम भी नहीं कर रहे थे। नहीं, ये तो काफी पुराना है यार, इसको तो अब मेरा ख्याल है तकरीबन 3-4 खुशी हुई साल जब हो ये गए। आया? जी खुशी हुई? हाँ, क्यों नहीं हुई थी, खुशी तो होती है। देखिए अचीवमेंट है ना जी, और ये खालिसतन इंडिविजुअल की अचीवमेंट है। आपके मुल्क में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है ना किसी को परफॉर्मेंस में, तो आपको पता है वो किन लोगों की सिफारिश से मिलता है। ये तो मैंने खुद अर्न किया है, इसमें मैं क्यों नहीं खुश नहीं, आपसे कभी किसी ने बहुत सी चीज़ों पे आपसे आके इल्मी इख्तिलाफ, बहस और बहुत सी चीज़ों पे आपकी राय ले रहे होते हैं, कभी किसी ने ये पूछा है कि मुझे यूट्यूब पे बताएं कि कैसे, क्योंकि आपने बहरहाल यूट्यूब से जितनी तबलीग की और आप यूट्यूब से ही मतलब कि इतना मतलब कि दुनिया तक पहुंचे, तो कभी आपको इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या टर्म्स एंड कंडीशन भी पता है? आपने एक टीम रखी हुई है यूट्यूब? नहीं नहीं, ये सब कुछ मैं खुद ही देखता हूँ। यूट्यूब आप खुद देखते हाँ हैं? जी, मैं Edit, जी thumbnail? जी, थंबनेल मैं खुद बनाता हूँ, क्योंकि वो बड़ा सोच के बनाना होता है। देख लीजिए। हाँ जी, थंबनेल मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं, ज़ाहिर है मेरी तो ये फील्ड है ना जी। मैंने एफएससी में कंप्यूटर चलाना सीखा है 1994 में, आजकल जब लोगों को कंप्यूटर का नाम भी नहीं पता। जी, बॉलीवुड का कुछ सहारा लेके फिल्म रिलीज होगी और ये उल्मा भी कर रहे हैं कि जी वो पठान फिल्म आ गई और शाहरुख खान ने ऐसे कर दिया। चले जी, उनको क्या कह सकते हैं हम। आप उनको बाकी बताएं हमारे पास कोई thumbnail जो बना रहे हैं इस तरह के थंबनेल मैं उल्मा होते हुए। मैंने आज देखें, आज इसके ऊपर बात की है कि थंबनेल्स जो है ना वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें किसी आलिम की आप तस्वीर को बिगाड़ें या आप कोई से के रिलेटेड कोई बेहुदा बात 18 लिख plus दें। कुछ भी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बड़ा सोच समझ के लिखता हूँ और वो अल्फाज लिखता हूँ कि जो उसके अंदर हों। ये नहीं है कि व्यूज़ लेने के लिए कोई गंदे अल्फाज लिख दिए कि लोग के पता नहीं क्या क्लिक मार के क्या मिले। ये जरा रूम दिखा हाँ जी, हाँ दें। जी, ये आपको ही मना कर देते हैं? जाहिर है जी, क्यों नहीं जी। नहीं जी, जो है वो दिखाओ ना इन्होंने, वो समझ क्या छुपा रहे हैं, छुपा क्या रहे हैं, क्या हो गया? ये वही कुछ है जो आपको खिलाया है वो छुपा बस रहे हैं। ठीक है, हमने तो अभी कुछ भी नहीं खाया। हाँ हाँ, अच्छा, ये मैंने सुना कंक्रीट रूम है या ये इसकी कोई सिक्योरिटी का? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रांग रूम इसको हम कहते हैं, यानी वो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी स्ट्रांग रूम होता है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपने रखी हुई होती हैं। बाकी यहाँ जब दर्स के बाद जो लोग मेरे साथ सेशन करना चाहते हैं तस्वीर वाला, तो ये हमने वो बैकग्राउंड रखा हुआ है। आए हम भी एक तस्वीर लेते हैं। हाँ जी, हमारी एक जी, तस्वीर क्यों भी ना ले, ले क्योंकि ये जी, मैं ये आपके अपने मोबाइल से होती है, क्या होता है? नहीं नहीं, हर बंदे का अपना मोबाइल होता है जी, हमने क्या किसी के करना पास नहीं है, है? अच्छा हमने रिजल्ट क्या- हो। किसी के पास नहीं है, जिसके अच्छा पास रिजल्ट। नहीं है तो फिर हम किसी दूसरे की मिन्नत मारते हैं कि भाई इसको तस्वीर कोई भी खिंचवा दो। आके इंजीनियर अली साहब से तस्वीर लेना चाह रहा है तो जी यहाँ जी से जी जी, अल्लाह का तो शुक्र कोई है। इसका कोई बिल्कुल। तरीकेकार भी है? तरीकेकार सिर्फ ये है कि यहाँ पे आ जाए भाई इतवार वाले दिन। कोई तो खास तस्वीर- टाइमिंग भी है? टाइम जो है वो सुबह 7:30 से 9:30 तक एंट्रेंस है। तो इसके बाद भी अगर कोई आ जाए तो वो फिर उसको अंदर जगह तो नहीं मिलेगी, बाहर बैठ सकता है, लेकिन तस्वीर के मौके पे सबको तस्वीर। लास्ट टाइम जब मैं आया तो आप दर्स दे रहे थे और सोलर पैनल की अहमियत को जी हाँ, बड़ा जी जो है ना उजागर कर रहे थे, तो यहाँ पे सोलर है या ये? नहीं, सोलर यहाँ इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये संडे वाले दिन एक दिन ही खुलता है। तो हमने इसकी मैंने पूरा एक कैलकुलेशन की थी, इसका पे बैक पीरियड ऑलमोस्ट 20 साल पे जा रहा था। अच्छा। तो 20 साल बाद अगर पैसे पूरे होने, हाँ घर में मैंने सोलर लगवा लिया 8 kV का। चले, हमने जब आपका वो करना है तो आपने बकायदा पग करके वो जो हाँ हाँ, पगड़ी पहन सही के वाले इंजीनियर अली जी, जी, मिर्जा जी, जी। नाज़रीन, इंजीनियर अली मिर्जा साहब की अकेडमी मौजूद है और आज हमने आपको पूरी अकेडमी का विजिट भी करवाया। इस रूम में मेरे ख्याल ये बैतुखला वॉशरूम है और ये पीछे भी रास्ता जा रहा है कुछ? हाँ जी, यहाँ से तस्वीर खिंचवा के ना वहाँ से लोग निकल जाते हैं। अच्छा, तस्वीर यहाँ से आएंगे और वहाँ से यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जिट भी रखा हुआ है, इमरजेंसी एग्जिट अगर जी है, अल्लाह ना लेकिन करे। वो सीक्रेट है, वो हम अच्छा, चलो। कैमरे में नहीं ये बता उसी सकते। तरह जिस तरह आप बाइक पे जाते हैं। जी 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 जी, चले, हाँ। इंजीनियर अली आपको मिर्जा- याद है अभी तक? जी जी, इंजीनियर अली मिर्जा साहब से आज डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और जिस तरह से हमने पिछला इंटरव्यू किया, कोशिश करेंगे तल्ख और चुभते हुए सवालात करें, क्योंकि ये बड़े बोल्डली और बड़े ब्लंटली जो भी सोचते हैं वो बात करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे हाल ही में होने वाली जो ट्रोलिंग है वो इन पे इफेक्ट नहीं करेगी। ये जिस तरह से कल गरज बरस रहे थे, आज भी गरजे बरसेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी में, और आपने इंट्रो तो देख लिया होगा कि हमने आए हैं तो एक तो पूरी एकेडमी भी दिखाई है, और आज इंजीनियर साहब के पास आने का एक मकसद था कि ये पिछले तकरीबन 3-4 दिन से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, और उस ट्रेंड में मेरी भी कुछ वीडियोस चल रही हैं जो तकरीबन 1 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी। सोशल मीडिया पे जब भी कोई ट्रोल या तनकीद करता है वो 1 साल पहले पता नहीं किस अंदाज में की गई बात थी उसको किस अंदाज में लगा देते हैं, और उसके बाद वो ट्रेंड चल पड़ा, तूफ़ान बदतमीज़ी था। तो मैंने सोचा कि इसमें इंजीनियर साहब से भी बातचीत करते हैं। इंजीनियर साहब ने मेरी वीडियो पे तकरीबन 1 साल पहले खान साहब पे तनकीद करते हुए कहा था कि खान साहब का मुआवजना किसी दूसरे सियासतदान से नहीं होगा, खान साहब का मुआवजना होगा उनके अपने साथ और अपनी की गई बातों के साथ। वो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, और हाल ही में अली भाई कोई पॉडकास्ट या कोई इस तरह इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें इन्होंने जो कुछ सख्त नौयत की बातें की, उसके बाद बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है। मैंने इनसे अभी इंटरव्यू में पूछा कि सोशल मीडिया के बैकलैश की वजह से हमें पता लगे कि वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा मिल ही नहीं पाए। इन्होंने कहा बेफिक्र हो जाएं, आपको वही इंजीनियर अली मिर्ज़ा मिलेगा, और इनसे वो तमाम बातें डिस्कस करते हैं। क्योंकि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का अगर आपको मज़ीद तारुफ करवाता चलूँ, ये इस्लामिक स्कॉलर तो हैं ही हैं, उसके अलावा ये एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, उसके अलावा ये एक डॉक्टर भी हैं, उसके अलावा एक पॉलिटिशियन भी हैं, और हल्के से जर्नलिस्ट भी हैं, और ये हर चीज़ का हर काम में बड़ा अच्छा मशवरा और राय देना भी जानते हैं। और कल इन्होंने एक इंटरव्यू में लोंडा लपारा वर्ड भी यूज़ किया, वो भी जानेंगे कि ये वर्ड है क्या, इसका मतलब क्या है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अली हमज़ा भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम सर, वेलकम टू लाहौर पूछता है प्रोग्राम। वेलकम टू लाहौर जी। अच्छा अली भाई, सबसे पहले मुझे बताएं कि यू टर्न ले लिया? नहीं, कोई यू टर्न नहीं लिया, क्योंकि आपकी वो वीडियोस लगी हुई हैं, और उसके बाद दूसरी आपने इंट्रो में बता दिया, वो तो आपके साथ रिकॉर्डिंग थी। जी जी। और वो अप्रैल 2023 की रिकॉर्डिंग है, ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले की। वो आपकी वो वीडियो थी ना काबे की छत पे वाली, वो भी पुरानी है। और उसके बाद इतनी 360 एंगल पे की गई बात, तो वो लोग कहते हैं नहीं, वो बातें सारी उसी में की हुई थी, उसी में से काटी गई हैं। वही बात असल में एक मुकम्मल पैराए में थी, उसमें से अपनी मर्जी वाली बात उस वक्त निकाल ली थी, और वो उसी पे खुश हो गए, बाकी बातें उन्होंने इग्नोर कर दी। अब उन्होंने बाकी वाली बातें निकाली। ठीक है, तो ये बातें सारी पुरानी है, नई कोई बात नहीं। आजकल कोई मौसम भी उस तरह का है कि तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट में कोई भी नहीं है, तो मैं हूं ना। आप क्या एक अभी ना कुछ मैं आने से पहले कुछ सहाफ़ी देख रहा था, वो ना कोई प्रेडिक्शन कर रहे थे कि बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कहीं आप तो नहीं करने लगे? नहीं, मैंने क्यों करनी है, मैं तो कभी किसी पॉलिटिकल जमात का हिस्सा ही नहीं रहा। नहीं, आप सपोर्ट तो करते थे बहरहाल, आप तमाम सियासी शख्सियात में इमरान खान साहब को बहुत हाईली रेट करते थे। हाँ, वो इसलिए कि हमारी उनसे उम्मीदें थी। ठीक है, इस वजह से हमने वो सारा कुछ किया, और वो बाई चांस हुआ ये कि मेरा चूंकि कॉम्पिटिटर वो मौलवी तबका है जो लोगों की लाइफ को वनरेबल करता है और उनके ऊपर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाता है। तो इमरान खान साहब पे जब तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगे ना, तो उसका मैंने जवाब दिया था। उसमें मकसद खान साहब की सपोर्ट नहीं था, मकसद था तौहीन मजहब के इल्ज़ाम के खिलाफ बोलना। वो बाई चांस उनके हक में था। मैं तो खान साहब की पॉलिटिक्स से उसी दिन मुतनफ़र हो गया था जब वो 2014 में कंटेनर के ऊपर चढ़ गए थे। मैंने 2013 की वोट खान साहब को डाली थी, और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैंने पहले रिकॉर्ड करवाई हुई है। ठीक है। जब 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो मेरी वाइफ ने वोट पीटीआई को डाला था, मैंने पीटीआई को नहीं डाला था, क्योंकि मैं एक उसूली बंदा हूँ, डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाला, तो इसकी वजह से मेरा इख्तलाफ था। लेकिन जब उन्होंने हल्फ उठा लिया तो मैंने कहा ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, ये जो हालिया ट्रेंड बना है, ये मैं कल रात देखता रहा कि ये ट्रेंड बन क्यों गया? मतलब कि आपने अभी तो मेरे को सोचने वाली बात है, ये बताए ना, ये कैसे ट्रेंड? ये तो जिन्होंने बनाया उनसे पूछे, क्या हुआ क्या? मतलब कि आप उठे, आपने देखा कि गालियां पड़ रही? नहीं, मैं तो देखते ही नहीं हूँ। मैं तो जस्टिस वकार सेठ साहब जिसने कहते थे ना, मैं रात को रेसलिंग देख के सोता हूँ, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या। आप रात को क्या देखे सोते? मैं नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी चैनल, ध्रुव राठी को देखता हूँ मैं, उसके अलावा हिस्ट्री पे जो चैनल है फैसल बड़ाई साहब का चैनल, ये मैं चीजें शौक से देखता हूँ। आपको कब पता चला कि ट्विटर पे? मुझे लोगों ने बताया, मैंने एक ट्वीट मुझे किसी ने अपने स्मार्टफोन में दिखाई, मैं तो स्मार्टफोन भी यूज नहीं करता। तो यूट्यूब के ऊपर कुछ चीजें आई, कोई लाइव सेशन में मुझसे 1-2 किसी ने पूछा, तो वो मुझे अंदाजा हुआ, तो मैंने उसके ऊपर 1-2 बातें की। मुझे तो इससे कोई परवाह नहीं होती क्या चल रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं जितनी बड़ी काज के लिए काम कर रहा हूँ ना, अगर मैं ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखूंगा तो फिर मैं दावत का काम तो नहीं कर सकता। लोंडा लपाड़ा क्या होता है? लोंडा लपाड़ा क्या होता है वो मंसूर अली खान साहब से पूछे।
نہیں ویسے ہوتا کیا ہے مطلب کہ اگر یہ جو کوئی شخص گالی بھی دے رہا ہے تو میں تو نہیں دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا گالی ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ ورڈ کا مطلب کیا ہے. یہ جس طرح بچہ بجونگڑا کہتے ہیں نا ہم کس کو, اچھا, کہ جو بیچارے امیچور لوگ ہیں کہ وہ کھیل تماشے میں اپنی سیاست کو بھی ایک کھیل تماشا بنا کے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. یہ ورڈ ٹھیک ہے استعمال جی استعمال ہو رہا ہے نا, دیکھیں جی منصور علی خان صاحب کر رہے ہیں جی جی, اور مین میڈیا چینل پہ کر رہے ہیں, انہیں پیمرا کا کوئی نوٹس نہیں جاتا, وہ کرتے ہیں استعمال. اور یہ ایک میرے کپتان بھی انہوں نے شروع کیا تھا, وہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو نیگیٹیولی یوز ہوتا ہو. جو نیگیٹیولی ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ یوتھیا اور پٹواری ہے, اور وہ اللہ کے فضل سے میں نہیں کرتا, اب بھی نہیں کروں گا, اگرچہ یہ لوگ جو بھی کریں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرینڈ ہے, یہ ان کو خود دیکھنا چاہیے ٹرینڈ کون چلوا رہا ہے, کون چلوا رہا ہے. ہاں ان کو دیکھنا چاہیے نا. ویسے آپ کا کیا حال ہے؟ میں اس کے اوپر کوئی ورڈنگ نہیں دیتا, میں یہ کہتا ہوں جس نے بھی چلوایا نا اس نے پی ٹی آئی کی منجی ٹھکوانے کا ارادہ کر لیا, اچھا اس لیے کروا رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں ٹروتھ لور نہیں رہوں گا اور میں دشمنی میں آ کے کوئی رسپونڈ کروں گا, تو وہ حرکت میں نہیں کرتا, کیونکہ میں بڑا سوچ سمجھ کے, دیکھیں آج میں نے ورڈنگ نہیں دیا, حالانکہ اتوار کا دن تھا, مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے. میں نے کہا ایک ہفتے کا ٹائم دے, اور ایک ہفتے کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا, کیونکہ انہوں نے ٹرینڈ یہ چلایا نا کہ یہ ایک عہدہ قبول کرنے والے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں نوکری لگی میرے ساتھ, کو نوکری لگی آپ جی جی, وہ پتا چل جائے گا نا, میں حلف جب اٹھاؤں گا, اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا, اور جب میں حلف نہیں اٹھاؤں گا تو تیرا کیا بنے گا کالیا. کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں, کچھ نہیں. جی سرکار انتظار کر لینا آپ, میں اگلی اتوار کو اس کے اوپر پھر جواب دوں گا. ویسے کیا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے آپ نے یار, میں اس کے اوپر پتہ کیا کہوں گا, وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ علماء کہتے ہیں آپ ان قریب دعوے نبوت کر کے مریں گے, تو اس کا جواب دیں. انہوں نے کہا یار قادیانیوں کے خلاف ساری تحریک میں نے چلائی, ٹھیک ہے, قادیانیوں کی پرسیکیوشن کے تو میں خلاف ہوں, وہ جو ایک علمی اختلاف تھا جو آئین میں آیا, وہ اب قانونی حصہ ہے, اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگے اس کے باوجود مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے مروں گا, اس دن ان کو میرا جواب مل جائے گا. تو مودودی صاحب تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑے دھیمے مزاج کے آدمی تھے, تو میں تو اپنے مرنے کا بھی انتظار نہیں کروں گا, میں اپنی زندگی میں ہفتے بعد بتاؤں گا کہ بتاؤ وہ پوسٹ کدھر ہے. انجینئر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر وہ آتے ہوئے جو ریسرچ کر رہا تھا اس میں دیکھا ایک تو لونڈا لپاڑا ورڈ جو ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا غیر جمہوری ہے. غیر جمہوری تب ہونا, دیکھیں ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ برائے فروخت ہے, رانگ نمبر ہے, تو قرآن کی آیت ہے. مطلب آپ نے ٹرینڈ تو دیکھے ہوئے ہیں, ٹرینڈ آپ نے مطلب دیکھے ہوئے, مجھے بتایا نا, وہ میں نے ویلاگز میں دیکھے نا, میں تو ٹویٹر یوز ہی نہیں کرتا, مجھے کسی نے بتایا کہ یوں ہے, تو وہ ظاہر ہے میرے اسٹوڈنٹس تو مجھے بتا دیتے ہیں نا, میں اسی یعنی پلانٹ کا باشندہ. سولڈ آؤٹ. اچھا ہاں دیکھیں سولڈ آؤٹ. اچھا جب یہ کچھ آپ کریں گے, قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, ٹھیک ہے, یہ اجازت ہے اسلام میں. پھر قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر برائی سے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم کیا ہو. انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا. یہ کیسے ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب میرا خیال ہے کہ 30 سے 31واں دن نہیں ہوتا ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہو, یا کوئی بات کر کے کر دیتے ہیں یا کوئی قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے. میں نے ٹویٹر پہ اپنا کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا, ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹویٹر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, لگائیں کہ مجھے کتنی ٹویٹر کے ساتھ دلچسپی ہے, ورنہ تو میرا بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ ٹرینڈ کر رہے ہو یار, وہ لوگ کر دیتے ہیں نا, اس کی وجہ اس کی میں بتاتا ہوں کہ کئی بار آپ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں, کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا, آپ نے اس پہ کوئی کمنٹ پاس کیا, پھر یہ قاتلانہ حملے یہ بھی پھر ٹویٹر ٹرینڈ کرتے ہیں. ابھی جو حال ہی میں جو بچہ پکڑا ہے, میں نے سنا کہ وہ ڈسیبل تھا اور اس کے پاس کوئی سوا تھا, کیا تھا؟ جی سوا تھا. یہاں پہ کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ اس کے بعد مزید ٹائٹ ہو گیا. نہیں ویسے کتنی نارملی آپ کی تلاشی لی ہے انہوں نے؟ تلاشی تو لی ہے, پھر پتہ چل گیا ہوگا آپ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں فردن کتنے ہوتے ہیں, کوئی تعداد کیا ہے؟ تعداد تو صرف پولیس والے 40-50 ہیں. 40-50 پولیس والے, اور اتنے ہمارے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں. 100 بندہ ہو گیا. 100 بندے میں ایک ڈسیبل بچے نے سوئے کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ نہیں تو کیا نا اس نے ایکٹیویٹی تو پرفارم, وہ اٹھا ہی اور اس کو پکڑ لیا. نہیں تو کیا اس کو مارنے دیتے؟ نہیں مارنے تو نہیں دیتے, اس میں نکالنا. بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ نہیں مارنے نہیں میں نے دیا, ورنہ ساتھ رضوی پہ کو سوا لے کے اٹھا ہوتا نا تو وہ زندہ نہ سلامت آتا. سوئے سے قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ویسے یار, قاتلانہ یہ پھر وہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تھمبنیل بھی بناتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ سوا جو ہے وہ کسی زہر میں بھجا ہوا ہے, وہ کہاں اس نے مارنا تھا, اس کا کیا اینڈ رزلٹ نکلنا تھا, یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. وہ اپنے جاگر کے اندر رکھ کے لایا نا, اس سے بڑی چیز نہیں لا سکتا تھا نا. چلے آپ کو بڑی رکھوا کے بھیج دے اگر آپ کو صبح پر تسلی ہو رہی. اس سے ایک ہفتہ پہلے چاقو والا آیا تھا, ٹھیک ہے, اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ریوالور آیا تھا. بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ 50 پولیس والے یہاں پہ موجود ہیں, تھانے میں موجود نہیں ہیں, تو بھائی وہ اب جوتی ہم نے نیچے ہی اتروا دی ہے نا, وہ جوتی میں لے کے آیا تھا نا, اب جوتی بھی نیچے ہی اترتی ہے. میں آپ سے سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ 50 پولیس والے یہاں پہ ہیں,
مطلب کہ انہیں ڈیوٹی پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ کے نہیں ہے نا. سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہ آپ کو یہاں پہ ہیں. اس دن مطلب کہ 50 پولیس والے اس شہر کو موجود نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو یہ جو 5 مرلے, اس بات کا جواب لے لیں, یہ سوال کمپلیٹ ہو نہیں آپ 3-4 باتیں جوڑ دیں گے پھر جواب ایک کا رہ جاتا چلیں ہے. آپ آپ نے کہا کہ وہ شہر میں ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے. سرکار جمعے والے دن جیلم میں 65 مساجد کے اندر 2 سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 60 اور 120 130 جمعے کی وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں ان مساجد میں جو ہماری اکیڈمی کا 10واں حصہ بھی نہیں نمازی ہوتے ہیں وہاں پہ. اور دن کون سا ہوتا ہے؟ جمعے کا. اچھا, ہماری اکیڈمی کا جمعے کا دن نہیں ہوتا, لہٰذا وہ 130 جو بندے جمعے کے دن ڈیوٹی کر کے باقی جگہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے, ان میں سے چوتھا حصہ اتوار والے دن یہاں آ جاتا ہے. تو ہمیں تو ویسے 130 کے 130 یہاں بلانے چاہیے. جمعہ بہرحال ایک ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے نا, اور پھر مسجد ہے. نہیں مسجد نہیں, عبادت گاہوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو مسجد نہیں. سرکار قادیانیوں کی 3 عبادت گاہیں ہیں, ان کے باہر بھی سیکورٹی ہوتی ہے جمعے والے دن, مسجد نہیں ہے. گرجوں کے باہر ہوتی ہے ڈیوٹی, ٹھیک ہے, ڈیوٹی تو ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے سیکورٹی دینا. بہت سے ایسے درسگاہوں کو جانتا ہوں جہاں پہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے بھائی, جن کو کوئی جو ممی ڈیڈی کام کر رہے ہیں, جو کوئی ایسی بات ہی نہیں بتا رہے جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو, تو ان کو تو سیکورٹی کا مسئلہ نہیں, ان کو کیا سیکورٹی تھریٹ ہوگا. اور مجھے یہ بتائیں, لیکن بہت سے ایسے لوگوں کو بھی سیکورٹی کا مسئلہ ہے جو شاید بات خراب بھی کر رہے ہیں. اچھا, تو میں وہ نام نہیں لینا چاہ رہا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں سیکورٹی کے ساتھ کیوں موو کرتے ہیں. ایک اہم ہوتا ہے نا, اہم ہوتا ہے. تو 3 سال کے لیے, میں تو پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگ فارغ کیے, اور آگے یہ لیگیسی قرآن و سنت کی چلنی یوٹیوب کی برکت سے ہزاروں سال. اچھا, آپ کو مطلب 3 سال کے بندے نے سیکورٹی لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جس کو کام کرتے ہیں 15 سال ہو رکھے ہیں. انجینئر صاحب, اور وہ 3 سال والے اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تنقید کرتے ہیں کہ آپ پہ جب کوئی ریلیجیس لحاظ سے یا اسلامک لحاظ سے تنقید کریں تو آپ مفتی تقی عثمانی یا 1-2 بڑے نام, آپ کو کسی دوسرے معاملے پہ جرنلسٹ کے حوالے سے کریں تو آپ پھر 1-2 بڑے نام کہ آپ انہیں کہیں کہ ایک بندہ بھیج دیں. اور ابھی آپ سیکورٹی کی بات کی تو آپ نے اپنے آپ کو سے کمپیئر شروع کر دیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کیوں, میں بتاتا ہوں, میں پرائم منسٹر یہ کیوں سیکورٹی لے رہے ہیں. اہم عہدے ہیں نا, اوہو اہم عہدے بھی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, آپ کمپیریزن کروا لیں. عہدہ یہ ہے کہ 3 سال کے بعد ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ پبلک گیدرنگ میں نہیں جا سکتا, یہ اس کا اہم عہدہ ہے, ٹھیک ہے. محلے کا کونسلر نہیں وہ بن سکتا. اب انجینئر صاحب کا کیا حال ہے, میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے, آپ کے سارے ٹی وی چینلز کی ویورشپ اتنی نہیں ہے, میری ایک ویڈیو کی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی, ہم ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں, یہ تو ریٹائر ہو جاتے ہیں. پرائم منسٹر بھی کیا چیز ہے, کیا لیگیسی ہوتی ہے ہمارے یہ اس دینی, اور یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بات کر رہا, یہ میں نے اس پہ سوال کرنا ہے, میں علمی ڈسکشن ہو رہی ہے. میرے ساتھ جو بھی بندہ بات کرے, وہ جس طرح گورے سے آپ بات کرتے ہیں نا, علمی ڈسکشن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ بات آواز اونچی ہوگی یا مثال فلاں کی ہوگی, یہ ہوگی. اب آ جائیں آپ ادھر, جو آپ نے کہا نا تقی عثمانی صاحب, وہ میں نہیں ان کو بلاتا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے علماء سے آپ مناظرہ کریں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنا بڑا لانچ کریں جس کا کوئی لیول ہو, جس سے میں بات کروں, کیونکہ میں ایک سے بات کروں گا, آپ کہیں گے دوسرے سے کرو. 5 لاکھ تو صرف حضور رحمان کے مرید ہیں, وہ 5 لاکھ بھی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جواب میں کہہ رہا ہوتا ہوں, میں للکار نہیں رہا. یہ بعض اتنے 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں للکار رہا ہوں, تمہاری للکار کا جواب دے رہا ہوں. اب دیکھیں بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی نا, کہ ایک آپ کسی کو دیں گے 5 لاکھ اور آ جائیں نا. تو پتہ نہیں کیا کچھ آپ قرآن و سنت. آپ نے بھی یہ دلیل دی کہ اگر میں کسی, یعنی کہ یا تو ان کی کوئی جماعت کا کوئی بڑا جو بھی عالم ہے وہ بات کرے, ٹھیک ہے, مبلغ بات کرے, وہ جب کہتے ہیں تو اس کے جواب, ٹھیک ہے. نہیں تو اگر کوئی عام بندے کو دوں گا تو 5 لاکھ اور آ جائیں گے. جی بالکل. لیکن آپ یہاں پہ عام لوگوں سے مناظرے کر رہے ہیں, کدھر کر رہے ہیں؟ میں نے بہت سے دیکھے ہیں, وہ بہت سے علماء اور مولانا یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ مناظرے. کوئی مناظرہ نہیں ہوتا بھائی, مناظرے والا تو ہم نے لکھ کے لگایا, کبھی مناظرہ نہیں. وہ جو ادھر آ کے بہت سے ریلیجیس اور یہ سوال پوچھے, یہ مناظرہ, یہ آپ جس طریقے سے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اور میں آڑے آتا ہوں جس طرح آپ کو لے رہا ہوں, یہ تو عام بندہ دیکھے گا تو وہی اس کو بھی مناظرہ سمجھے گا. وہ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے. 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو ایک فالوئنگ رکھتے ہیں, جیسے طارق مسعود ہے, وہ بہرحال ایک فالوئنگ رکھتے ہیں. وہ اگر آئے نا اتوار والے دن, وہ آپ سے مناظرہ نہیں, اگر آپ کا انٹرویو کرنے ہیں. جی آئے ہیں, کیوں نہ آئے. آپ ادھر جیلم سے ہو کے چلے گئے, میں ان کو دعوت دی تھی, ان پہ پریشر تھا, ان کے نہیں وہ مسئلہ ہوتا. نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں سرکار, آپ اگر منگل کو آگے یہ ویڈیو بناتے تو میں تو آپ کو کبھی نہ ملتا. اتوار کو آپ ایک طریقے سے آئے نا, آپ کا اور میرا رابطہ ہے, ان کا اور ہمارا رابطہ تھا. جب آنے کی باری ہے, وہ اتوار کی بجائے منگل کو آ گئے. اور اسی دن میں حمزہ علی عباسی کو ملا ہوں, حسن الیاس کو ملوں جو غامدی صاحب کے داماد ہیں, ان کو بھی میں مل سکتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ ٹائم لے کے آئے ہوئے تھے. اس طریقے اتوار کو میں آپ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, آپ حمزہ علی عباسی کو ملے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس دن بہرحال مفتی طارق مسعود کو ٹائم لے کے آئے تھے نا. حمزہ علی عباسی کو تو میں نے ملنا تھا نا,
ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں آگے کہہ رہا تھا کہ میں آ گیا ہوں انجینئر صاحب باہر نکلے مجھے ملے. اگر یہ کرتا تو وہ بھی نہ ملتا. یہ دنیا میں یہ نارمز نہیں ہوتی, یہ اخلاقیات نہیں ہوتی. ابھی کوئی 26 کو بھی کوئی آپ کو گوروں کو مباحثہ اردو نہیں کر رہے ہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی, ورنہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں کہ یار ایک پڑھا لکھا انجینئر کن لوگوں میں پھنس گیا جا کے. ابھی مجھے بتائیں کوئی 26 کو بھی کوئی مناظرہ کوئی مباحثہ کر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی مناظرہ نہیں. وہ کیا کوئی دنگل کا سما ہے یوٹیوب پہ, وہ پتہ نہیں, میں اس شخص کو جانتا تو نہیں ہوں, وہ ادھر سے. آپ نہیں جانتے تو میں اس کو کہاں سے جانتا ہوں؟ لیکن آپ اس کے نام لے کے ویڈیوز کر رہے ہیں, میں اس لیے مجھے ہوا کہ شاید وہ کوئی اہم بندہ ہے. وہ اینکر کے طور پہ میرے پاس آئے تھے, جیسے آپ آئیں, آپ باہر جا کے کوئی گل کھلا دیں تو میں آپ کا ذمہ وہ دار تو ایک نہیں ہوں. طرف وہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب ان کے ڈولے دکھا رہے ہیں, ایک طرف آپ کے ڈولے دکھا رہے ہیں, بیچ میں ورسز آ رہا ہے, میوزک لگا. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. انہوں نے خود ویڈیو میں کہا ہے نہ میں نے انجینئر صاحب سے ٹائم لیا ہے اور نہ مفتی صاحب سے. تو پھر آپ ویوز لینے یہ تو ان سے پوچھے, ظاہر ان سے پوچھے نا کہ میں نے نہ تو نواز شریف صاحب سے ٹائم لیا ہے, نہ میں نے زرداری صاحب سے ٹائم لیا, لیکن میں پرسوں ان کو ملا کے ان کو لڑوانے لگا. ہاں, اب بات یہ کہ یعنی اسی طریقے سے ہے کہ نہ میں نے دولہا سے ٹائم لیا ہے نہ دلہن سے, میں نے یہ ڈیٹ نکاح کی رکھ دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیا آپ کے نام پہ ویوز لینے کا چکر ہے؟ یار میں یہ بات کروں گا نا تو وہ پھر اس کو پرسنل لے لیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں. اور میں ٹورنامنٹ ارینج کر رہے ہیں کہ کیمرے میں کہہ رہا ہوں, اتوار والے دن 9 بجے سے پہلے جو ہماری اکیڈمی میں انٹر ہو, ہم اسے کبھی بھی نہیں روکتے. وہ بے شک حنیف قریشی صاحب کیوں نہ آئے یار, یہاں آنے سے تو ہم نہیں روک سکتے. یہاں کے انہوں نے ڈیکورم کو فالو کرنا ہے. مثلا اگر آپ نے مجھ سے اس ملاقات کا ٹائم نہ لیا ہوتا, آڈینس کے طور پہ آپ آتے بیٹھے رہتے, لیکن آپ کہتے کہ انجینئر صاحب میں نے آپ کا انٹرویو ریکارڈ کرنا تھا. میں کہوں بھائی میں نے تو باقی بندوں کو ٹائم دیا. آپ دیکھیں آج میری 3-4 ریکارڈنگز ہیں, اس میں ایک بندہ وہاں آ کے کہہ جی میری بھی کریں, تو میرے ٹائم میں تو نہیں فٹ ان بیٹھتا. تو اس طرح نہیں. ہاں آڈینس کے طور پہ کوئی آنا چاہتا ہے, کوئی لکھ کے کوشچن کرنا چاہتا ہے پرچی پہ, وہ کر سکتا ہے. مطلب کہ جو دروازے کھلے احباب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ اتوار والے دن 9 بجے سے پہلے آ جائیں, آ سکتے ہیں, اور اندر آ کے ویٹ کریں, کیونکہ اس کے بعد آپ ملاقات بھی کرتے ہیں. جی میں تصویر کی حد تک ملاقات کرتا ہوں, اور سوال لکھ کے ہوتے ہیں. اگر فرض کریں میں نے ٹائم لیا ہے اور وہ یہاں آ کے میرے ساتھ آ جاتے ہیں کوئی اور آپ سے بات چیت کرنا چاہتے, سوال نہیں اس طرح تو انٹرویو کائنڈ آف انٹرویو, اس طرح نہیں ہو سکتا. اس طرح نہیں ہو سکتا. اس طرح نہیں. اس کے لیے آپ محنت کریں, مفتی منیب الرحمان صاحب سے, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک بندے کے لیے ویڈیو بنوا لیں کہ اس کی جیت میرے فرقے کی جیت. نہیں میں نے دیکھا جو یہ مناظرے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی نتیجہ کوئی بھی نہیں نکل رہا ہوتا. میں نے بہت سے مناظرے دیکھے. پھر میرا خیال ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کوئی اور سوال کر لیں آپ. چلیں اچھا چلیں میں وہ اب سیکیورٹی کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ 50 احباب پولیس کے ہیں, ٹھیک ہے, ایس ایچ او ڈی ایس پی ان کی, آپ نے ڈی ایس پی کا بھی بتایا کہ وہ ڈی ایس پی بھی آتے ہیں, ڈی پی او صاحب بھی چکر لگا کے یہاں پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 50 ہوتے نہیں چکر لگا کے 50 بندے آپ کے اپنے ہیں. آپ کو یہ ایک کنال کی جگہ یا 20 مرلے 10 مرلے جتنی بھی جگہ ہے 100 بندہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کو بائک نہیں, مجھے نہیں پروٹیکٹ کر رہا. کس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ سرکار جو ادھر 300-400 بندہ آتا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کس چیز سے؟ لوگوں سے. آپ کا ملک اس وقت ایسی اسٹیٹ ہے جس میں مساجد کے اندر بم پھٹتے ہیں. وہ جو جمعے کی گیدرنگ میں لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے پولیس کیوں گئی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ لوگ نماز پڑھنے ہیں. پبلک گیدرنگ کو آئین پاکستان کے تحت پولیس کا ایجنسیز کا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. یہاں پہ 300-400 بندہ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کول آف فیتھ میں تضاد ہو گیا. کول آف فیتھ میں تضاد ہو گیا. جو عوام یہاں بیٹھی ہے ان میں تو وہ قاتل بھی بیٹھا ہوا ہے جو آپ پہ حملہ کرنے ہے, لیکن اس کی تلاشی تب بھی ہو رہی ہے جب آپ کے ساتھ تصویر ہونے لگی ہے. تو مطلب سیکیورٹی نہیں پہلے ہوتی تلاشی. یار ان کی تلاشی لیں ذرا, یہ دوبارہ پھر ان کو پتا چل جائے تلاشی کس چیز کا نام ہے. آپ نیچے تلاشی دیکھیں, لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں جو تلاشی ہوتی ہے, وہ نیچے ہوتی ہے, جوتیے میں نیچے اتروا لیتے ہیں. ایک فلور مجھے حلفن یہاں پہ پتا کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں ان سے پوچھوں کہ سیکیورٹی کس کی ہے, یہ حلفن بتائیں گے کہ انجینئر بھائی کیا چیز. نہیں میں بھی ایک آپ کے بڑے کٹر علمی بات کریں یار, بات بتا کہ علمی بات کریں. ان کی بھی سیکیورٹی ہے, میری تو سیکیورٹی ہے, ان کی بھی سیکیورٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں جب مجھ پہ قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا نا, اس وقت ہم نے تھوڑے سیکیورٹی کے اس وقت بھی معاملات رکھے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیگ تو ہم پہلے دن سے چیک کرتے تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں مساجد میں لوگ بیگ رکھ کے چلے جاتے ہیں, تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بائک پہ ٹریول کر رہے ہیں وہ یہ تو بات اور طرف چلی گی نا. پہلے تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ میری سیکیورٹی نہیں ہے, یہاں آنے والے ان لوگوں کی بھی ہے, ان لوگوں کی بھی ہے, ان کی بھی ہے. یہ سکون سے تب میری بات سنیں گے جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ کوئی آ کے ادھر اللہ اکبر کہہ کے کوئی چھلانگ نہیں مار دے گا, تبھی سکون سے بیٹھیں گے نا. ٹھیک ہے, اچھا, کیونکہ ہمارے لوگ دین کے نام کے اوپر مذہبی عبادت گاہوں کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں نا, جہاں پہ مذہبی گیدرنگ ہے نا وہاں پہ حملہ ہوتا ہے نا. اچھا بائک پہ مطلب کہ یہاں پہ آپ سیکیورٹی ہے نا, چلیں انہی کی ہے, اور میں ڈکلیئر نکلتے ہی نہیں میرے بھائی. پھر بھی آپ کے بہت سے چاہنے والے, بہت سے نفرت کرنے والے ہیں, وہ بیٹھ جائیں گے کہ انجینئر صاحب کدھر جا رہے ہیں.
مولانا والا جو معاملہ ہوا یہ میں آپ سے صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں. کون مولانا والا؟ طارق جمیل صاحب والا. اچھا ان کے بیٹے جو حال ہی میں واقعہ ہوا. اچھا یہ میں آپ سے ایک تو اس لیے بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس دن وہ بالکل ٹھیک بات کی, کیونکہ بہت سے لوگ پھر وہ سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر رہے تھے. وہ جو 1 لاکھ درود شریف والا معاملہ تھا, ایک دن میں بہرحال ممکن نہیں ہے. میں نے 2.25 گھنٹے بولا ہوں, اور ان 2.25 گھنٹوں میں جو لوگ مولانا صاحب کو تکلیف دے رہے تھے ان کا میں نے رد کیا, سیکولرز بھی, مذہبی لوگ بھی, ایک بندے کا میں نے جواب دیا اس میں. جی. اور اس میں جو مولانا صاحب کی مس ہینڈلنگ تھی وہ میں نے اینڈ پہ ذکر کی, اور وہ انہوں نے یہ 3 دن پہلے اپنی ویڈیو میں مان لیا. وہ کہتے ہیں میں دکھ کے عالم میں تھا, مجھے تو کوئی جھوٹا خواب بھی بیان کرتا تو میں نے بیان کر دینا تھا, تو وہ مجھ سے ہو گیا. تو مان لیا انہوں نے, اور اس میں میں نے بڑے احترام کے دائرے میں کہا ہے. وہ میں نے دیکھا مولانا صاحب کو نہیں میں نے کہا, میں نے کہا کہ آپ نے ایسے بندے پر لائک کر لی ہے جو یہ کر رہا ہے, تو آپ اس معاملے کو ذرا دیکھا کریں. تو وہ انہوں نے مان لیا. اچھا مولانا کے بیٹے کے ساتھ حادثہ پیش آیا, کیا ایک عام مسجد کا مولوی ہوتا اور اس کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا تو وہ حادثہ ہوتا ہے یا خودکشی ہوتی؟ عام بندے کے ساتھ کوئی عام مولوی ہوتا, خودکشی کی ہوتی تو خودکشی ہوتی, حادثہ ہوتا تو یہ آپ کے نظر میں حادثہ تھا؟ ہاں دیکھیں جو کرائن ہے وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس نے سر میں تو گولی نہیں ماری. ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو کن پٹی پہ رکھ کے چلاتا ہے. یہ میں نے نہیں کوئی دیکھا کوئی بندہ ادھر رکھ کے چلائے, الا یہ کہ وہ کھیل رہا اور وہ چل جائے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, جب ان کے گھر والوں کا یہ ورژن ہے, یوسف سے مس ہینڈلنگ ہوئی نا, وہ میں نے اسی وقت میں نے آپ کو بتایا, طارق جمیل صاحب کا مجھے خود فون آیا, میں نے ان سے 3 باتیں پوچھی. میں نے کہا مجھے پہلے بتائیں خودکشی ہے یا حادثہ؟ ان کا حادثہ ہے, خودکشی نہیں. میں نے کہا آپ کے بیٹے نے کیوں ویڈیو بنائی؟ کہتے ہیں اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی, وہ تو یہاں موجود نہیں تھا, اس کی غلطی ہے. تیسرا میں نے کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت وہ نہیں ہے, آپ لوگوں نے اسے گن کیوں دی؟ انہوں نے کہا گن ہم پہلے بھی اس کو دیتے ہیں, اس میں گولی نہیں ہوتی تھی, اس دفعہ کوئی چیمبر میں ایک پھنسی رہ گئی تھی تو وہ چل گئی. ان تینوں باتوں کے جواب انہوں نے مجھے جب دے دیے, تو اب میں خود سے, اگر یہ کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہوتا نا ان کا بیٹا, کوئی پاکستان کا سائنٹسٹ ہوتا, کوئی ڈاکٹر انجینئر ہوتا جس کی وجہ سے دنیا افیکٹ ہو رہی ہوتی, پھر تو میں کہتا کہ جی تحقیق کریں کہ یہ سازش ہوئی ہے. جب اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک عام بندہ تھا اور اس کے ساتھ بھی یہ سارے تھے اور اس نے خودکشی نہیں کی ہے, تو اس میں جو کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے تو اس میں تو میں طارق جمیل صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا جب کوئی آپ کا عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ اس کے متعلق اچھے گمان اور پھر اچھی باتیں یاد کر کے, اور پھر وہ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ اگر آپ زیارت کے لیے بہت زیادہ چیزیں کرنے لگ جائیں گے تو پھر وہ ایک میڈیکلی بھی ہے کہ آپ جی ہوتا ہے. تو آپ کو کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ کیونکہ وہ جو رات کے 12-1 بجے یوسف بھائی نے ویڈیو بھیجی, وہ انہوں نے شاید حالات و واقعات دیکھ کے کی, اور اس کے بعد جو تھا آپ نے اچھا گمان کرتے ہوئے کہ نہیں جی حادثہ تھا, کیونکہ مجھے جہاں تک پتہ لگا کہ شاید وہ کافی دیر گن کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا اور پھر اچانک سے جو بھی معاملہ ہوا. اور میں اس میں آپ سے صرف بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خودکشی کے متعلق بڑی کلیئر جو ہے نا ہدایات ہیں ہمارے دین میں, لیکن ہم جب کسی کے کلٹ فین بن جاتے ہیں, وہ کسی کے بھی ہوں, کسی سیاسی شخصیت کے ہوں, کسی مذہبی شخصیت کے ہوں, تو ہم اس کی گئی یا اس کے ساتھ ہوا جو واقعہ ہے اور پرسپیکٹیو اور اینگل سے دیکھتے ہیں. اور اگر اس میں آپ بھی یہاں پہ بتائیں گے کہ نہیں وہ ایسے تھا, تو وہ آپ پہ بھی تنقید شروع ہو جائے گی. تو میں صرف اس اینگل سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حادثہ ہی تھا؟ جی میرے سامنے نہیں ہوا, جس جگہ پہ ہوا ہے, جن لوگوں نے اس کو انڈائریکٹلی دیکھا, ڈائریکٹلی تو عارفین نے بھی نہیں دیکھا جو ان کا چچا زاد تھا, وہ کہتا ہے میں تو اس طرف تھا, مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. جب دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر ہم انہی کا ورژن مانیں گے نا جو یہ کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ علم زیادہ ضروری ہے یا ادب؟ علم اور ادب دونوں چیزیں اپنی جگہ. ذرا اگر ان کو کریں آپ تھوڑا سا, کیا کوئی اگر 100% میں سے تیسری چیز بھی ہے عمل, کیونکہ علم تو بہت زیادہ لوگوں کے پاس, عمل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ان تینوں کو ریٹ کریں. عمل کی ہی ایک چیز جو ہے ادب ہے, ادب بھی ایک عمل کی فارم ہے نا. علم تو آپ کے پاس وہ نالج ہے جو آپ نے حاصل کر لیا, اب پریکٹیکلی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ عمل کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں, خواہ وہ فرائض کی پابندی ہے, حرام سے بچنا ہے, اور اسی طریقے سے ماں باپ کا ادب ہے, بڑوں کا ادب ہے, چھوٹوں پہ شفقت ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اچھا میں جب آپ کا لاسٹ انٹرویو کر کے گیا تو مجھے بہت سے احباب ملے, اور ظاہری بات ہے ہمارا کام سارا دن وہ ہے. آپ کے متعلق ایک جو بات میں نے بہت زیادہ کامن دیکھی, لوگ کہتے ہیں یار اس کے پاس علم ہے لیکن ادب نہیں ہے. تو کوئی بات بھی بتائی ہوگی نا, مطلب کہ آپ اوے تو فلاں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو کوئی نہ اوے نہ تو ہوں نہ فلاں, ایسے تو کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی. دیکھیں آپ کی وہ ایک میم مشہور ہے نا, اور پھر وہ اس طرح کی میرے بھائی تو قرآن میں آئیے نا, لا اقسم بہذا البلد. آپ لوگ تو رسول اللہ کی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ تو ان سے بھی لانے برات کر دیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آنکھیں سرخ ہو جاتی,
آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہے ہیں. آپ نے تو کہہ رہا تھا یار کوئی گاندھی صاحب کے سٹائل میں ہونا چاہیے خطبہ, یہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں کو سرخ ہو گئی ہیں, کوئی دھیما مزاج ہونا چاہیے, آواز کیوں بلند ہوگی, اور غصے میں اضافہ. یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. تو خطبے کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے, کوئی ولگر لفظ نہ ہو, علمی طریقے سے اپنے معاملات کو سامنے لے کے. آپ بیچ میں سے اگر کلپ اٹھائیں گے نا تو قرآن بھی اسی طریقے سے ہے, احادیث بھی اسی طریقے سے ہے. آپ نے ایک جگہ کہا کہ اگر آپ کو جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں پتا تو آپ ایسے جیسے فرنچ میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح انداز میں بھی نہیں, بالکل ایسے نہیں ہوئی بات. دیکھیں اگر آپ یہ والی بات کریں تو آپ کو لگے گا یہ بات اس طریقے سے. یہ پورا پیٹرن میں نے بیان کیا, اس میں نے واقعہ سنایا کہ کچھ پاکستانی چلے گئے سعودیہ, وہاں ان کی لڑائی ہوئی عربیوں کے ساتھ, انہوں نے آگے سے پنجابی میں گالیاں نکالی, انہوں نے عربی میں نکالی, عربیوں نے واپس آئے, وہ کہنے لگے وہ اتنے شریف لوگ تھے, ہم گالیاں نکالتے تھے وہ قرآن ہی پڑھتے تھے. یہ ایک لطیفہ ہے, یہ لطیفہ دیکھیں نا, آپ نے بھی انجوائے کیا. لطیفہ سنانے کے بعد کہا, میں نے کہا یار آپ کا بھی یہ حال ہے کہ آپ کو فرینچ میں کوئی گالیاں دے جائے یا آپ کے سامنے عربی میں کوئی قرآن پڑھے, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا کیا. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی, اس درد کے ساتھ. اور پھر میں نے سوشل ایکسپیریمنٹ جو BBC میں انہوں نے دکھایا, بنگلہ دیش میں انہوں نے لوگوں کی دیواروں کے اوپر پیشاب کر کے مر چلے جاتے تھے, انہوں نے نا عربی قرآن کے سٹائل میں لکھا یہاں پیشاب کرنا منع ہے عربی میں, وہ چوم کے جا رہے ہیں, وہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے. تو جب میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں اس میں یہ بات کر رہا ہوں بالکل فٹ ان ہے. اچھا علی, میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں کہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. پرسنل لائف کی طرف تھوڑا سا, آپ اتوار کے علاوہ کہاں ہوتے ہیں؟ اتوار کے علاوہ میں پلانٹ ارتھ پہ ہوتا ہوں. مطلب کہ پاکستان میں ہوتے ہیں؟ مطلب جی پاکستان میں ہوتا ہوں, بس اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں. کبھی آپ ایک معروف شخصیت ہیں, میں نے کبھی کوئی آپ کی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی آپ کسی دعوت میں ہوں یا جنازہ پڑھ رہے ہوں؟ نہیں جاتا. کیا مطلب کہ یہاں پہ اور رہائش بھی یہیں پہ؟ جی میں کہیں جاتا ہی نہیں ہوں, میں پہلے بھی نہیں جاتا تھا, اب تو بالکل نہیں, میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا. اچھا, تو آپ کی جب یہ ٹرینڈز چلتے ہیں تو فیملی کیا ڈسٹرب ہوتی ہے؟ نہیں, کوئی کیوں ڈسٹرب ہوگی میرے بھائی, فیملی تو سوشل میڈیا یوز کرتی ہے میرے بھائی, وہ میری فیملی ہے. اچھا ہاں, تو ظاہر ہے میرے ساتھ رہتی ہے. کبھی بچوں نے یا بھابھی نے بتایا ہو کہ مرزا صاحب دیکھو تسی ٹرینڈ ہو رہے؟ بالکل نہیں. ماں باپ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, اس میں بھی والد صاحب والدہ نہیں ہوتی, تو ان کو تو میرے بچے پورے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے جا کے گھر کا ہو کے دیکھیں مرزا صاحب ٹرینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, کسی کی ضرورت نہیں میرے ساتھ اس طرح بات کرے. جب آپ کو پہلی بار یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی جانے لگیں تو کیا فیلنگ تھی؟ اچھی فیلنگ تھی. دیکھیں 2011 کی بات ہے, جب ہمارا چینل تھا تو میری ویورشپ زیادہ 70-80-100 تک جاتی تھی. اس وقت تو یوٹیوب کو اتنا بوم بھی نہیں تھا, میرا تعارف بھی نہیں تھا. پہلی ویڈیو جو میری گئی تھی وہ 5000 پہ گئی تھی, وہ بھی 1.5-2 مہینے میں. تو میں بڑا خوش ہوا تھا, بہت اچھی فیلنگ اس اعتبار سے کہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے. کبھی کسی نے یوٹیوب چینل چلانے کے اعتبار سے آپ سے کوئی ٹپس اینڈ وہ لی؟ نہیں, کوئی اگر مانگتا ہے تو ضرور دیتا ہوں, میں کیوں نہیں دیتا. اچھا, ڈاکٹر اسرار صاحب کا یوٹیوب چینل اڑا دیا گیا, تو بہت پرانی بات ہے, اس کے بعد نیا بھی بنا لیا انہوں نے. کیونکہ یوٹیوب کی اپنی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, لیکن جب آپ کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اب آپ کبھی یہ مد نظر رکھیں کیونکہ آپ کے چینل کو کبھی کوئی اسٹرائک وغیرہ نہیں آئی؟ نہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب سے کچھ مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے نا ان کے چینل سے. اچھا, وہ مس ہینڈلنگ اس طرح ہوئی, وہ ڈائریکٹلی نہیں ہوئی, انڈائریکٹلی. اب آپ ایک معروف شخصیت, وہ میں آپ کو بتا دوں انڈائریکٹلی کیسے ہوئی ہیں کہ ان کی ویڈیوز بعض لوگوں نے پہلے ہی اپلوڈ کر کے رائٹس اپنے پاس رکھ لیے تھے, انہوں نے بھی اسٹرائک بھیجی, پھر کچھ یہ والا مسئلہ بھی ہو گیا جو اعتبار سے, تو وہ پھر ان کی نیگیٹو. آپ کبھی بھی ویڈیو لگانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یار یہ اگر پہنچ ہی نہ پائی یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی وجہ سے تو چلو یار؟ نہیں, میں نے کبھی یہ چیز سوچی نہیں بھائی. یہ تو ایک ایکسٹرا کام ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. میری ویڈیوز تو لاکھوں میں ہے میرے بھائی. آپ نے ایک جگہ کہا, بلکہ میری انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کی ویورشپ ذاکر نائک سے زیادہ ہے, آپ اس کو کلیم کرتے ہیں؟ سر گھر دیکھ لیں, ذاکر نائک کے آپ جن کے بھی نام لیں سب کو دیکھ لیں, جن کے 4 ملین سبسکرائبر ہیں, میں نام نہیں لیتا, اب صلح ہو چکی ہے ہماری. ان کی ویورشپ دیکھ لیں, 4000, 5000, 10000, 12000 اچھا ویڈیو کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک معروف شخصیت ہیں, جمعہ پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ کہ جی پڑھ لیتا ہوں میں مسجد میں. جی مسجد میں پڑھتا ہوں. مسجد میں وہاں پہ بھی سیکورٹی ہوتی ہے؟ جی سیکورٹی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, سیکورٹی کا جاتے ہیں. یہ جب کوئی فارغ ٹائم ہو پورے ہفتے, ایک تو ریسرچ آپ کرتے ہوں گے بہت زیادہ, اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ میری جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ڈسکوری چینل دیکھنا, نیشنل جغرافک دیکھنا, ہسٹری سے ریلیٹڈ چینل, یہ ہے میری. موویز وغیرہ دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں موویز نہیں. کوئی مووی دیکھی ہو؟ نہیں, چھوٹے موٹے کو کلپ. آپ نے بھی نائک شائک کا ذکر کیا, ہاں وہ کلپس میں نے دیکھے ہوئے نا, اس وجہ سے. کوئی فیوریٹ فلم؟ ہاں وہ گیتا رانی میری فیوریٹ فلم ہے. پوری دیکھی ہوئی ہے؟ ہاں وہ دیکھی ہوئی ہے.
कौन एक्ट्रेस है, मैंने नहीं वैसे देखी हुई। मुझे तो पता ही नहीं इनके नाम, मैंने तो उसके उस थीम के ऊपर गौर किया कि ये भी एक तरीका हो सकता है फिल्म बनाने का जिसमें कोई वल्गर चीज ना हो और आप लोगों को अच्छा मैसेज। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग ये दिल दिल पाकिस्तान, ये मुझे बहुत पसंद है। कोई और किसी मुल्क का कोई नहीं, और तो मैं सुनता ही बॉलीवुड कुछ भी नहीं? नहीं। लास्ट में मुझे बताएं, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे किया था, मैं शख्सियात के नाम लूंगा, आपने एक एक वर्ड कहना है, ठीक है? एक वर्ड में कैसे शख्सियत कुछ से बन कुछ सकती है? जो जहन में आए आपके। हाँ जी। इमरान खान। इमरान खान साहब डटे रहें और यू टर्न ना लें और मुल्क छोड़ के बस इतने बहुत है। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है मीनार पाकिस्तान वाली कि मिट्टी पाओ और आगे चलो। जरदारी साहब। जरदारी साहब तो बादशाह हैं जी, हर मामले को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, ये उनकी खूबी है। सियासतदान तो वही हैं। मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज एक बोल्ड औरत है और उसकी पूरी वर्किंग होती है अपनी तकरीर पे, बड़ी लॉजिकल। आप उनको वज़ीर आज़म देख रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। और अगर फिलहाल वो नवाज होती शरीफ हैं तो आप साहब नजर आ मतलब कि रहे हैं। उसको सपोर्ट करेंगे? क्या चीज? मरियम नवाज साहिबा या मैं कहता हूँ कि मैच्योर बंदा आना चाहिए। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज से काम ही नहीं है, कभी भी वो जब आएगा तो फिर देखी जाएगी। अगर वाम चुन लेगी तो हम कौन होते हैं? बिलावल भुट्टो जो है ना, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर जितनी दिलेरी से बोलते हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। उनकी उर्दू अच्छी नहीं है लेकिन उनकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है। जो भी उनको तकरीर लिख के देते हैं। मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील साहब नरम मिजाज आदमी है, सबको खुश रखते हैं, ये उनकी खूबी है। इलियास कादरी साहब। इलियास कादरी साहब जो है ना, वो खीरा काटने का जो तरीका बताते हैं वो बिल्कुल बड़ा जबरदस्त तरीका है। अली मिर्जा साहब। मैं कोई गल करांगा, वो किसी को नहीं छड़ता जी, दलेर आदमी जी। अली मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनसे तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच अली भाई। आपने किसी भी चीज़ का अगर बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। और मैं आज एक मुनफरिद इंटरव्यू चाह रहा था क्योंकि मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ कि मैं आपसे कोई इख्तलाफात पे बहस करूँ। मैं एक लाइटर नोट पे भी चाह रहा था, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उस पर बातचीत करना चाह रहा था, और इनका जो पॉलिटिकल व्यू है। ये वोट किसको देंगे लास्ट में ये बता दें फटाफट। अगर खान साहब अपने इस मिजाज पे कायम रहे, सिवाय 9 मई वाला जो इशू है, तो खान साहब को वोट दूंगा। लें जी, ये इन्होंने अपना वोट भी बता दिया। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।